السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد، قرآن شریف پڑھنے کے بعد میں آتی ہوں بھاگی بھاگی کچن میں، اور میں اس طرح روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھر اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوں اور اپنی چڑیوں کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ اور اتنے مزے کے میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک چڑیا آتی ہے پہلے اور پھر آواز لگاتی ہے اور پھر باقی سب چڑیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو پہلے دن جب میں نے رکھی تو اتنی نہیں آتی تھی اس گھر میں، لیکن اب ماشاءاللہ سے بہت آنے لگی ہیں۔ اور بس کچن میں نا یہ پانی کی وجہ سے کافی اسٹینس بن جاتے ہیں، یہ اس پر ریک پر بھی بن جاتے ہیں اور سنک میں بھی بن جاتے ہیں۔ تو بس یہ میں نے اس پہ ایک نیا لیا تھا اور میں نے کہا چلو اس کو ٹرائی کرتی ہوں، اور یہ بھی کافی اچھا تھا۔ اچھا، یہ جو اسپریز ہوتے ہیں نا، تو آپ جب بھی اس کو کریں تو پھر ایک ویٹ کپڑے کے ساتھ اگر آپ اس کو سنک کو وائپ کر لینا تو پھر زیادہ اچھی چمک نکلتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، بس ابھی برتن میں نے کہا چلو آج کچن کی جنرل صفائی کرتی ہوں۔ اور یہ میرے پاس میٹس تھے اور یہ ڈائننگ ٹیبل کے میٹس تھے، تو بس وہ میں نے کہا چلو اب یہ آئل کی باٹلز کے نیچے اور اس ایسی مائکرو ویو کے اوپر اور اوون کے اوپر، اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں ڈالتی ہوں تو آئل وغیرہ جو ہے تو کاؤنٹر کو گندا نہیں کریں گے۔ تو یہ کافی یوزفل ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کب سے میں نے لے کر رکھے ہوئے تھے، تو اب جا کر نا یہ میرے کام آ گئے ہیں۔ تو آج نا بس کام والی بھی آئی ہوئی تھی اور میں نے بس ساری جنرل صفائی جو ہے نا تو سٹارٹ کر دی تھی گھر کی۔ اور رمضان بھی قریب ہے، لیکن یہ صفائیاں تو میں مطلب کرتی رہتی ہوں، ویکلی کرتی ہوں نا، یہ کچن کی کیبنٹس وغیرہ۔ اور یہ ہماری کچن کی ایسی کیبنٹس ہیں بالکل فریج کی طرح کا اس کا اسٹرکچر ہے، جیسے فریج کو ہاتھ لگانے سے داغ نہیں بن جاتے، تو اس کی بھی اس طرح کی وہ اسٹرکچر ایسا ہے، اس کا جو باہر کا ٹیکسچر ہے۔ تو بس یہ اسپرے اس میں کر کے تو بس صاف ستھرا میں نے کر لیا تھا، کروا لیا تھا اس سے بھی، اور خود بھی کیا تھا۔ کچن میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو بس پھر میں بیسمنٹ میں چلی گئی تھی، میں نے کہا چلو بیسمنٹ کی بھی آج صفائی کر لیتی ہوں۔ ایک ویک میں بیسمنٹ کی صفائی کر لیتی ہوں اور ایک ویک میں فرسٹ فلور کی، اور گراؤنڈ فلور کی تو ڈیلی کی ڈیلی چلتی رہتی ہے نا۔ تو بس میں نے کہا چلو بس یہ صفائی بھی ہو جائے ساتھ بساتھ، اور گھر نیٹ اینڈ کلین ہی رہنا چاہیے ہمیشہ ہی۔ تو بس یہ بھی سارا کام ختم ہو گیا، بس میں اوپر جا رہی تھی اب، اور یہ صوفے میں کھینچ لیتی ہوں اور اس کے پیچھے سے بھی جگہ دھو لیتی ہوں، تو پھر ذرا دل کو تسلی رہتی ہے۔ تو بس یہ دو کمرے نیچے میں کارپیٹ میں ویکیوم لگا رہی تھی، اور میں نے ہیلپر کو بولا کہ سارے متکے وغیرہ ہٹا کر اس کے نیچے سے اچھی طرح وائپر یہ جھاڑو لگاؤ، پھر میں آگے آگے سے ویکیوم لگا لوں گی، کیونکہ ان دوریوں وغیرہ پر نا ویکیوم مارنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چپک جاتا ہے، مطلب کپڑا بھی سارا اس میں وہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو تم جھاڑو کے ساتھ اچھی طرح اس کو جھاڑ لو ان چیزوں کو، تو پھر میں ویکیوم لگا لوں گی۔ بس ساتھ میں کوئی بندہ ہو نا تو کام بڑا ہی جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں بنا رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے لنچ، اور کیونکہ ان کی اینول ڈے ہونے والا ہے تو وہ جاتے ہیں کہیں پہ پریکٹس کرنے کے لیے، تو میں نے کہا چلو اس کو ایک لنچ بنا دیتی ہوں، اور بہت پیارے سے بن گئے تھے فرینچ ٹوسٹ۔ اور بس یہ ایسی چیزیں بنائیں تو رمضان کی یاد آنے لگتی ہے، کیونکہ ہم رمضان میں بہت زیادہ فرینچ ٹوسٹ اور اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں تو رمضان سے پہلے ہی رمضان کی یاد ہم تازہ کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ میں نے لزانیہ بنایا تھا، اور شیشے کی ڈشز ابھی تک میں نے اوپر سے نکالی نہیں ہے، تو میں نے بس یہ بیکنگ ٹرے میں ہی بنا لی تھی، بیک کر لی تھی، وہ بہت ہی ماشاءاللہ سے مزے کی بنی تھی۔ لزانیہ تو سب کو ہی بنانے آتی ہے، میں نے کہا اب کیا میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اچھا، میں آج آپ کو بہت ہی مزے کی ایک بات بتاؤں گی جو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے۔ تو کیا پتہ میرے توسط سے، میری ویڈیو کے توسط سے آپ لوگوں کی بھی مسائل حل ہو جائیں، اور آپ لوگوں کی بھی اور یہ نیکی کا کام ہے، سب کو بتانا چاہیے تاکہ سب کے مسائل اللہ تعالیٰ حل فرمائے، آمین۔ اور اتنے خوبصورت مہینے سٹارٹ ہو چکے ہیں، شعبان، رمضان، یہ تو بڑے ہی خوبصورت مہینے، اور شعبان کی تو یہ خصوصیت ہے کہ اس میں رمضان کی بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو پچھلا گھر تھا تو وہاں پر میں ہمیشہ برڈس کے لیے نا کھانا ڈالتی تھی، تو پھر اس گھر میں پتہ نہیں کیا مجھے سستی چڑھی کہ میں ڈالتی ہی نہیں تھی۔ پھر باقاعدہ میں نے خواب دیکھی تھی کہ اس طرح میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر، اور میں ان نوالوں پر میں پڑھتی جا رہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مطلب ایک ایک نوالے پر میں پڑھ رہی تھی، اور پھر میں نے وہ چڑیوں کو ڈال دیا۔ تو وہ اس خواب کے بعد نا پھر میں نے یہی اپنے روٹین بنا لی، اور میں اب ایسے ہی کرتی ہوں، اور یہ بڑا ہی زبردست قسم کا ایک عمل ہے۔ اور جیسے کہ خواب میں مجھے وہ ہوا نا، جیسے کہ آگاہی سی آئی ہے مجھے، تو میں نے یہ کام شروع کیا، یقین مانے کافی مسائل زندگی کے حل ہوتے ہوئے نظر آنے لگے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر کسی کی زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، یہاں پر کون ایسا ہے کہ جو مسائل کے بغیر؟ اب دیکھیے جو پولیٹیشنز ہیں ہمارے، ان کے پاس کتنی دولت ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سیاست کا جذبہ ڈال دیا ہے۔ تو سیاست کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بے چین بے سکون پریشان ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ زندگی میں مطلب کوئی بھی نا مطمئن نہیں ہے، ہر بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ تو بس یہ آپ لوگ بھی یہ وظیفہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور وظیفہ کیا ہے، بس آپ نے صرف روٹی کے ٹکڑے فجر کے ٹائم مطلب نماز پڑھنے کے بعد ڈال دیں اور ہر ایک نوالے پر یہ پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، آیت کریمہ پڑھتے رہیں، اور یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کے بھی بہت سے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ آمین۔ بس اللہ پر ہی عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہمیں اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے جس سے ہم اپنے مسائل کا حل وہ کریں، مانگیں، اور ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ تو بس یہ دیکھیے پیچھے جو ہے تو روزانہ کی روٹینز چل رہی ہیں، اور بس گھر ور صاف ہو رہے ہیں۔ اور آج تو میرے اتنے کام تھے، میں نے صبح 9 بجے کام سٹارٹ کیے تھے اور ابھی رات کے 9:30 بج گئے ہیں۔ تو بس ایک دفعہ پر کام سٹارٹ ہو جائے نا تو پھر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور پھر یہ بس اللہ ہمت دینے والا ہے بے شک، اور پھر ایک کے بعد دوسرا کام نکلتا رہتا ہے۔ اور ساتھ میں بچوں کے جو ہے نا ایگزامس بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ رمضان سے پہلے پہلے انہوں نے ایگزامس بھی لینے ہیں ان کے۔ تو بس کیا کرے بندہ، ادھر ادھر ہر طرف دماغ چلتا رہتا ہے۔ اور ایک عورت بیچاری کے نا 100 کام ہوتے ہیں، 100 کام بھی ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کھانا چائے برتن، مطلب ہر وقت ہی کام چلتا رہتا ہے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور ہمت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اچھا، یہ میری بیٹی کے اسکول میں اینول ڈے تھا اور ہم گئے تھے، اور بالکل میرا جی نہیں تھا، لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ کیسے پیرنٹس ہیں کہ نہیں آتے؟ تو بس ہم پھر خاموشی سے پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اور اچھی رونق لگی ہوئی تھی، انجوائے کر رہے تھے لوگ، اور ہم ذرا پیچھے بیٹھے تھے لیکن کچھ نظر تو آ نہیں رہا تھا۔ تو بس پھر ہم نے کہا بیٹھنا ہی بہتر ہے، بس بیٹھے رہتے ہیں، اور تھوڑے سے میں نے کلپس بنا لیے تھے، اور اچھا مزہ ہو گیا تھا۔ بس بچوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ میرے پیرنٹس آئے ہوں وہاں پر، تو بس ہم نے بھی یہ جو ہے نا اس کی خانہ پوری ہم نے کر لی تھی جا کر۔ اور میرے ہسبینڈ تو وہاں سے فرار ہو گئے تھے کیونکہ سامنے ان کی مطلب ورک پلیس تھا۔ تو بس پھر میں بیٹھی رہی، میری سسٹر بھی آ گئی تھی کیونکہ ان کی بیٹی بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہے۔ پھر ہم دونوں بہنیں گپ لگاتی رہیں، اور وہ پیچھے بچوں اپنے ٹیبلٹس وغیرہ پیش کرتے رہے۔ تو پھر یہ ویڈیوز ان کی فیس بک پر آئیں گی تو ہم نے کہا چلو آرام سے دیکھ لیں گے، اب کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو تھکاتے رہے۔ بہت ہی اچھا پیارا سا ویدر تھا، بڑا خوبصورت سنی ڈے تھا، اور ساتھ میں اب یہ بھی تھا کہ ابھی یہ تھا کہ پیپر بھی ہونے والا، یہ جی نیشنل اینتھم ہو رہی تھی اور ہم سب کھڑے ہوئے تھے، اور بڑا پیارا، میں نے کہا تھا اس کا میں رکھوں گی والیوم آن ہی رکھوں گی نیشنل اینتھم کی، لیکن پھر یہ بھی میرے والیوم مجھ سے میوٹ ہو گئی اور پھر وہ کلپ بھی میوٹ ہو گیا، اس لیے میں وائس اوور کر رہی ہوں اس کے اوپر۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور میری والی جو ترکیب ہے ضرور اب آزمائیے گا مکمل اعتقاد کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کی اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کے برکت سے مسائل حل کر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی عطا فرمائے۔ اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بڑے عرصے کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت رہے گی، اور آپ کس طرح کے ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔